بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا آخری لمحہ، فرشتوں کا نزول، حضرت حوا کا غم اور حضرت شیث کی امامت میں پہلا جنازہ۔ یہ ویڈیو آپ کو نہ صرف تاریخ بلکہ ایمان کی روشنی بھی عطا کرے گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو فیملی فرینڈز میں شیئر کیجیے گا۔ تو چلیں جی باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، فرمایا وہ پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں جنت میں بسایا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے سجدہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تاکہ وہ انسانیت کی رہنمائی کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے کہ کائنات میں انسانوں کے بسنے سے پہلے آخر کیا تھا۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے پیارے نبی، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہمارا پروردگار کہاں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تب اللہ کے سوا اور کچھ نہیں تھا، پھر اس نے پانی پر اپنا عرش بنایا جیسے یہ اس کائنات کی شروعات تھی۔ پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس کے علم سے قیامت تک ہونے والے سب کچھ معاملات کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اس کے بعد زمین اور آسمان کی 6 دن میں تخلیق کی گئی، یعنی 6 دن میں زمین اور آسمان کو بنایا۔ یمن سے آئے ہوئے ایک صحابی نے نبی پاک سے پوچھا کہ ہم آپ سے دین کی سمجھ اور قلم کی شروعات جاننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، پھر اس نے قلم پیدا کیا اور اس قلم نے لوح محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام واقعات لکھ دیے۔ پھر زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ اس کی جو ترتیب اور طریقہ جو ہمیں روایات سے پتہ چلتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مٹی یعنی زمین کو پیدا کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ کانپنے لگی، پھر اللہ نے اتوار کو اس میں پہاڑ بنایا زمین کو سہارا دینے کے لیے، ایسے جیسے اس میں کیل ٹھونک دیے، اس سے زمین ٹھہر گئی۔ پیر کے دن اس میں درخت اگائے، منگل کے دن تکلیف، مصیبتیں اور مصائب یعنی بیماریاں بنائیں، بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات اللہ کو زمین پہ چوپائے یعنی 4 پیروں والے جانور بنائے اور انہیں زمین پر پھیلا دیا، اور پھر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں یعنی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کی زمین پر اور اس کی ضروریات کی تمام چیزیں پیدا فرما دیں۔ اور نسل انسانی میں سب سے پہلی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرشتوں اور جنوں کی تخلیق بھی ہو چکی تھی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جن کا ٹھکانہ آسمان ہے اور وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا، جبکہ جنوں کی پیدائش آگ سے کی گئی اور انسانوں کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ ابلیس جو کہ شیطان تھا، اس کی تخلیق آگ سے ہوئی۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کریں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا حق مہر ادا کیا۔ فرشتوں نے عرض کی کہ آپ کا حق مہر یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بیٹا عطا کرنے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ ان کا نام شیث رکھنا۔ شیث کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا تحفہ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم کی نسل کو زمین پر بھیج دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا دل کرتا ہے میں جنت کا پھل کھاؤں۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کا پھل ڈھونڈنے لگے۔ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے،
اے بنی آدم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اپنے بابا جان کے لیے جنت کا پھل ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ تو ان پر فرشتوں نے کہا جاؤ تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ تمام بیٹے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے۔ آپ بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آن پہنچا۔ جیسے ہی حضرت حوا علیہ السلام نے موت کا فرشتہ دیکھا تو حضرت آدم سے لپٹ گئیں اور حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے اے حوا مجھ سے دور ہٹ جائیں، ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آج میرے اور اللہ کے فرشتوں کے بیچ آڑ نہ بنو۔ پھر ان فرشتوں سے کہنے لگے اے فرشتہ، اے موت کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 برس ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا اللہ کے نبی آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 برس آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ روایات کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت بگڑنے لگی تو فرشتے اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں ان کے پاس آئے۔ حضرت حوا علیہ السلام نے ان کو پہچان نہیں پایا تو انہوں نے فرشتوں سے پوچھا آپ کس لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم آدم کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت حوا علیہ السلام پریشان ہو گئی، حضرت آدم کے گرد بیٹھ گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تسلیم کیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور پھر انہوں نے آنکھیں بند کر لیں اور ان کی روح اللہ کے حوالے کر دی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غسل دیا، کفن پہنایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کیا۔ یہ زمین پر پہلا جنازہ اور پہلا دفن کا عمل تھا جو اللہ کے حکم سے سکھایا گیا۔ حضرت شیست علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور اس کے بعد انہیں جبل ابو قیس کے قریب دفن کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کی قبر سری لنکا یا جبل سر ندیب میں بھی بتائی جاتی ہے، مگر صحیح ٹھکانہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔